السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم نماز وتر کا طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ نماز وتر میں کون کون سی غلطیاں جو ہم کرتے ہیں وہ غلطیوں پر بھی روشنی ڈالیں گے، اور نماز وتر میں نیت کس طریقے سے کرنی ہے وہ نیت آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دیں گے، اور نماز وتر کا آسان طریقہ جو اس طریقے سے بتائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بالکل فٹ آ جائے گا، اور آپ سے جو ہے آئندہ نماز وتر میں کوئی غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب مسلمانوں کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو صحیح طریقے سے نماز سیکھنے اور نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لے اور ہم سب مسلمان جو ہے 5 وقتہ نمازی بن جائیں۔ ناظرین دیکھیے گا، نماز وتر جو ہے عشاء کی نماز میں جو ہے یہ 3 رکعت کی نماز ہوتی ہے۔ پہلے عشاء کی نماز میں 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے وہ پڑھیں گے، پھر 4 رکعت عشاء کی جو فرض نماز ہے وہ ادا کریں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت جو سنت مؤکدہ ہے اس کو ادا کرنا ہے، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد جو ہے اس وتر کی 3 رکعت ہمیں پڑھنی ہے۔ وتر کی 3 رکعت جو پڑھیں گے اس کی نیت اس طریقے سے کرنی ہے، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وتر واجب کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یاد رکھنا کہ یہ وتر کی جو نماز ہے یہ واجب ہے، اور واجب کو ادا نہیں کرنے والا بہت بڑا گنہگار ہوا کرتا ہے۔ تو وتر کی نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ جس طریقے سے فرض نماز کی قضا ہوا کرتی ہے اسی طریقے سے وتر کی نماز کی بھی قضا واجب ہے۔ فرض نماز کی قضا فرض ہے، واجب نماز کی قضا واجب ہوا کرتی ہے۔ لوگ جیسے بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی جس کی عشاء کی نماز چھوٹ گئی، رہ گئی کسی وجہ سے، کوئی ایسی پریشانی یا کہیں آنا جانا ہو گیا، نہیں پڑھ پائے، تو وہ بعد میں جب اس کی قضا کرتے ہیں تو 4 رکعت فرض ادا کر لیتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ وتر کا جو واجب قضا ہوئی ہے اس کو بھی ادا کرنا واجب ہے۔ فرض ادا کرنا فرض ہے، یاد رکھیے گا، اور وتر جو واجب ہے واجب کو ادا کرنا واجب ہے۔ تو وتر کی عشاء کی نماز اگر قضا ہو جائے تو ادا کرنا ہے، تو عشاء کی 4 رکعت فرض بھی پڑھے اور 3 رکعت وتر کو بھی ادا کرے۔ اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہے۔ وتر کی جو نیت کرنی ہے وہ اس طریقے سے کرنی ہے، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وتر واجب کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کی ہتھیلی یاد رکھیے گا کہ بالکل قبلہ کی سمت ہتھیلی ہو، کان کے لو کے پاس لے جا کر ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ سورہ آپ پڑھیں، رکوع سجدہ کریں، رکوع سجدہ کرنے کے بعد جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں وہاں سورہ فاتحہ اور سورت وغیرہ پڑھ کر کے پھر رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد جو ہے التحیات میں جو بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے پھر الحمدللہ رب العالمین اور سورت پڑھنے کے بعد، یاد رکھیے گا وتر کی نماز تیسری رکعت میں بھی ہم کو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا ہے، اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے کے بعد ہاتھ کو اسی طریقے سے اٹھا کر کے، جس طریقے سے آپ نے پہلی رکعت میں نیت باندھتے ہیں اسی طریقے سے ہاتھ کو اٹھا کر کے پھر سے باندھنی ہے، یعنی تکبیر کہنا ہے اس طریقے، اور پھر ناف کے پاس لے جا کر کے رکھ دیں، اور پھر اس کے بعد جو پڑھنا ہے وہ اس کو بولتے ہیں دعائے قنوت۔
دعائے قنوت جو ہے وطر کی نماز میں اس کا دھیان رکھنا ہے۔ تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد جو اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر کے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں گے، اب یہاں پر جو ہے دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں، اکثر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں، سورت پڑھا اور ساتھ میں پھر دعائے قنوت، جس کو یاد ہے وہ دعائے قنوت پڑھ لیتا ہے، یا بہت سارے ہمارے سیدھا رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا خاص دھیان رکھنا ہے، تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کو کان کی لو تک لے جا کر کے ناف کے نیچے باندھ کر کے پھر دعائے قنوت ضرور پڑھنا ہے۔ دعائے قنوت اگر یاد ہے تو اچھی بات ہے، نہیں یاد ہے تو آپ یاد کر لیجئے، میں آسان طریقے سے آپ کو پڑھ کر کے آہستہ آہستہ بتا دیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ اس کو دہرائیں۔ اللہم انا نستعینک، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو ورحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ آپ ایک بار، دو بار، تین بار پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر رکوع میں جائے اور جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں سلام پھیر لے، اس کے بعد دعا ضرور کیا کریں۔ یہ جو ہے نماز وطر کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، اور یہ دعائے قنوت آپ کو یاد کرنا ہے، اور جس کو یاد نہیں ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لیا کرے۔ لیکن خاص دھیان رکھنا ہے کہ یاد نہیں ہے تب یہ پڑھنا ہے اور اس کو یاد کرتے رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے جو ہے ربنا آتنا سے کام چلا لینا ہے، لیکن یہ جب تک یاد وہ نہیں ہوا ہے اس سے کام چلائیں گے، لیکن اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ اور انسان چاہے تو یاد کر سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انسان چاہے تو کیا نہیں کر سکتا، اگر انسان چاہ لے تو نماز بھی یاد کر سکتا ہے، لیکن انسان ہے کہ وہ سستی میں، کاہلی میں دن گزار رہا ہے، اور اپنے دنیاوی اگر کوئی فائدے والا سودا ہوتا ہے اس کے لیے کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے، دین کی باری آتی ہے، پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں شیطان اسے دبا کے رکھ دیتا ہے اور یہ کمزور بنا، نہیں ہوگا یاد، نہیں ہوگا یاد۔ یہ اس طریقے سے اپنے آپ میں ہی سوال کرتے ہیں، اپنے آپ میں ہی جواب دے کر کے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ ایک بار کوشش کر کے دیکھیے، انسان ہار اسی وقت مانتا ہے، انسان ہارتا اسی وقت ہے جب وہ خود اپنے آپ میں ہار تسلیم کر لے۔ اگر ہم یہ چاہ لیں گے کہ نہیں ہمیں ہارنا نہیں، ہمیں یاد کرنا ہے، تو پھر چاہے ایک نہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ کو شیطان بہکائے، آپ نہیں بہکیں گے۔ آپ اگر عزم مصمم کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نماز جو ہے پوری یاد ہو جائے گی۔ بس یہ ہے کہ ارادہ کرے۔ کہتے ہیں نا، ہمت مرداں مدد خدا۔ جب انسان ہمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگر ایک مسلمان بھائی بھی میرا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر نماز کو صحیح طریقے سے یاد کر لیا تو میرے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو نماز سیکھنے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔